آج کے درس میں ہم شوہر کے حقوق بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، بما انفقوا من اموالہم، اس لیے کہ یہ اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فالصالحات، نیک عورتیں جو ہیں قانتات، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، حافظات للغیب، اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں، اپنی پاسداری کی، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ اب جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو یہ کہا کہ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ نرمی کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تخافون نشوزہن، اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا خوف ہو، اگر یہ نافرمانی کریں تو فعظوہن، انہیں سمجھاؤ، اگر سمجھانے سے بھی نہ مانے وہجروہن فی المضاجع، ان سے بستر الگ کر لو، بستر الگ کرنے سے بھی نہ مانے وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو۔ تو پتہ یہ چلا قرآن پاک میں نرمی کرنے کا حکم بھی ہے، اور جب یہ شریعت کی پاسداری نہ کریں، زبان درازی کریں، اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ایذا پہنچائیں، تو ان کو سمجھانا، بستر الگ کرنا اور مارنے کا بھی ان کو حکم ہے۔ تو نصیحت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب قرآن مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا رہا ہے، لیکن عورتیں اپنے شوہر کو حاکم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، خود حاکم بننا چاہتی ہیں۔ تو جو حاکم ہے، جو اوپر اللہ تعالیٰ نے جس کو حاکم بنایا ہے، حاکم کے آگے زبان درازی نہیں کی جاتی، اس کی ہر جائز بات کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ نصیحت کے لیے اتنا کافی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ مردوں کو سجدہ کریں۔ پھر قسم و ذات کی جسے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی عورت اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کامل طور پر شوہر کا ادا نہ کر لے۔ شوہر کے جسم سے جگہ جگہ پر زخم ہو، خون اور پیپ بہہ رہا ہو، اور وہ کسی کپڑے سے نہیں، کسی کاٹن وغیرہ سے نہیں، وہ اپنے شوہر کے جسم کے زخم اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے، خون اور پیپ پورے جسم سے چاٹ کر صاف کر دیا، فرمایا تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ نصیحت کے لیے اتنا کافی تھا کہ جس کو حضور سجدہ کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو اس کو سجدہ کیا جاتا، جس کو سجدہ کیا جاتا ہے اس کے آگے زبان نہیں چلائی جاتی، اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت نماز پڑھے، رمضان کا روزہ رکھے، شوہر کی اطاعت کرے، قیامت والے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ جو عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کو صرف موت نے جنت میں جانے سے روکا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ میں خطبہ دیا، کہا کہ میں نے عورتوں کو کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک خاتون کھڑی ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں کیوں کثرت سے جہنم میں جائیں گی؟ ارشاد فرمایا کہ تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اب ان کو سوچنا چاہیے کہ کون سا عمل ہماری دنیا کو بہتر کر رہا ہے، کون سا عمل ہماری آخرت کو بہتر کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ شوہر ظالم ہو تب بھی اس کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں۔ ماں باپ کی ہر بات جو جائز ہو، شریعت کے مطابق ہو، اس کا ماننا لازم ہے مرد کے لیے۔ اسی طرح عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی ہر جائز بات جو شریعت سے نہ ٹکراتی اس کا ماننا لازم ہے، اور اس کی زندگی میں دخل اندازی نہ دے، اس کی پرسنل لائف کے اندر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کی پرسنل لائف میں اتنی دخل اندازی دے جتنا آٹے میں نمک کے برابر، لیکن یہ ان کی دخل اندازیاں جو ہیں یہ زیادہ ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، اپنے شوہر کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ جب تک تم اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرو گے تم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو حکم ہے کہ وہ اپنے کسی کو شوہر کے اوپر ترجیح نہیں دے گی۔ مردوں میں سب سے زیادہ حقوق شوہر کے ہیں، نہ ماں باپ کے ہیں، نہ بھائی بہن کے ہیں، نہ کسی رشتہ دار کے ہیں۔ کسی بھی قریبی رشتہ دار کو، ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو شوہر پر ترجیح نہیں دے گی۔ سب سے زیادہ حقوق اس کے اوپر اس کے شوہر کے ہیں، اور مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ حقوق ماں باپ کے ہیں۔ یہ بیوی کو ماں باپ پر ترجیح نہیں دے گا، لیکن شوہر بیوی کو ماں باپ پہ ترجیح دے رہا ہوتا ہے۔
اور بیوی جو ہے جو وہ اپنے دیگر رشتہ داروں کو شوہر پر ترجیح دے رہی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ماں باپ تیری ساری جائیداد چھین لے، بیوی بچوں سے بھی دور کر دیں، تب بھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ بیوی بچوں کے پیچھے لگ کر والدین کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، اس کی ماں کو بلایا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ بیوی پر رقم خرچ کرتا تھا، مجھ پر رقم نہیں خرچ کرتا تھا۔ اب وہ عورت کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کی زندگی میں دخل اندازی دے کہ ماں کو کتنا دے رہا ہے، بھائی کو کتنا دے رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیا معاملات وغیرہ ہیں۔ اگر اس کا شوہر اس کے حقوق ادا کر رہا ہے، روٹی کپڑا مکان اس کو دے رہا ہے، یہ گھر میں ٹھہر کر شوہر کی اطاعت کرے، خدمت کرے، نماز روزے کی پابندی کرے، اس کو صرف موت نے جنت میں جانے سے روکا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی نماز ایک بالش بھی سر سے اوپر نہیں جاتی۔ بھاگا ہوا غلام، نشے کی حالت میں جو بندہ ہے، اور تیسری وہ عورت جس کا شوہر ناراضگی کی حالت میں ہو، اس کی کوئی نماز ہی قبول نہیں ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر چلی گئی، جب تک واپس نہیں آ جاتی زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تھوڑا سا جھگڑا ہوا اور گھر فون کیا اور میکے چلی گئیں، شوہر نے اجازت بھی نہیں دی۔ اب 1 ہفتے بعد آئی، مہینے بعد آئی، 2 ماہ بعد آئی، جب تک یہ شوہر کی اجازت کے بغیر نکلی ہے، جب تک واپس نہیں آ جاتی، زمین اور آسمان کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو مردوں سے زیادہ عورتیں جہنم میں ہوں گی۔ وجہ کیا بیان کی گئی کہ یہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو شوہر کی اطاعت کرے، نماز کی پابندی کرے۔ اللہ اور فرمایا کہ شہید کے اور اس کے جنت کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا، صرف 1 درجے کا فرق۔